بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے تب سے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ جنت کی وصیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلنے کے بعد بھی اسے طے نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 جانور ایسے ہیں جنہیں مارنے میں کوئی گناہ نہیں۔ پہلا کوا، دوسرا چھپکلی، تیسرا چوہا، چوتھا بچھو اور 5واں کاٹ کھانے والا کتا۔ ہر نیک کام صدقہ ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیک کام کرنا صدقہ ہے۔ بستر پر اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے لوگ نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اونچے اونچے درجے عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، وہ زندہ اور مردے جیسی ہے۔ آسمان کے برابر گناہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تم نے آسمان کے برابر گناہ کر لیے اور پھر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصہ اس وقت پی جائے جبکہ وہ اپنا غصہ نکالنے کی طاقت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اسے بلائیں گے اور اسے بات کا اختیار دیں گے کہ جس حور کو چاہے اختیار کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی انسان اچھے عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی ستائش کرتے ہیں تو گویا یہ مومن کے لیے دنیا ہی میں جنت کی بشارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے اور غصہ کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں نہ کوئی مکار آدمی داخل ہوگا، نہ بخیل اور نہ لوگوں پر احسان جتانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں فقر، غلط مال اور ذلت سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا فرمائی تو اپنے ہاتھ سے اپنے بارے میں لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو مشی و دجال کے فتنے سے، اور اللہ سے پناہ مانگو زندگی اور موت کے فتنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اجازت کے بغیر لوگوں کے گھر میں تاک جھانک کی، انہیں اجازت ہے کہ وہ اس کی آنکھیں پھوڑ دیں، موت کی تمنا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہو، اور اگر برا ہے تو ممکن ہے کہ اس سے توبہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی پریشانیوں سے، بدبختی سے، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نگہبان مقرر ہو جائے گا اور صبح ہونے تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ غیب کی خبر معلوم کرنے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیب کی خبر سننے والے کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو 40 راتوں تک اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ صدقہ کر لو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کر لو، کیونکہ تم پر ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے جب ایک آدمی اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ نہ اپنے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے خادموں کے لیے اور نہ ہی اپنے اموال کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہو اور اللہ تمہاری بد دعا قبول کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف نکل آئے تو زمین و آسمان کے درمیان کی ساری چیزیں روشن ہو جائیں اور خوشبو سے بھر جائیں اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور آخرت کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، شیطانی خیالوں کو چھوڑ دیں۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ خیرات کرتی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کر دوں تو کیا انہیں اس کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ملے گا۔ رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا کہ اب میں ہوں بادشاہ، آج زمین کے بادشاہ کہاں گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ چپ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ درجے ہیں، ان میں سے افضل ترین درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ اس دن کی طرح واپس آئے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ اور بھائی بھائی ہو جاؤ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا کرنے والے وسوسے کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 4 حقوق ہیں، جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کر لے، جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو، اور جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام کے بیٹے تیرے مال میں سے تیرے لیے صرف وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا صدقہ دے کر آگے بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، لوگوں کو تسلی دو، نفرت نہ دلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے انسان کا دل 2 چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور زندگی کی لمبی امید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے اللہ کی شہادت مانگے اللہ اسے شہید کے مرتبے تک پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ اپنے بستر ہی پر کیوں نہ فوت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر کی درازی چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کیا کرے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنے کی عادت بناؤ، کیونکہ سچائی نیکی کی کھیتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ ایمان کی مٹھاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایمان کی حلاوت مٹھاس اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک وہ کسی شخص سے محبت کرے تو صرف اللہ ہی کے لیے کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی درخت کا پودا لگائے اور اس درخت سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے تو لگانے والے کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اسے نیکی پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا بندہ بہتر ہے اور کون قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند درجے کا مالک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد عورتیں۔